الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ لوح محفوظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، گزارش ہے کہ فرمان باری تعالیٰ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، سورۃ البروج آیت نمبر 22 کی شرح فرما دیں، اور اس میں بڑے بڑے علماء مثلاً ابن کثیر اور طبری وغیرہ کی بیان کی گئی تفصیل سے بیان کر دیں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ نمبر 1، ابن منظور کا قول ہے لوح، ہر چپٹی لکڑی کو لوح کہتے ہیں، اور ازہری کا قول ہے کہ ہر چوڑی لکڑی اور کندھے کی ہڈی پر جب لکھا جائے تو اسے لوح کہا جاتا ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ جس میں بھی لکھا جائے اسے لوح کہتے ہیں۔ اللوح لوح محفوظ کا نام ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے فی لوح محفوظ، یعنی اللہ رب العزت کی مشیتوں کا خزانہ، اور ہر چپٹی ہڈی لوح ہے۔ لوح کی جمع الواح آتی ہے اور جمع الجمع الاویح آتی ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے لسان العرب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ نمبر 2، ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول ہے فی لوح محفوظ، وہ ملاء الاعلی میں کمی اور زیادتی سے اور تحریف و تبدیل سے محفوظ ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 497 تا 498۔ نمبر 3، اور ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے اللہ رب العزت کا یہ فرمان محفوظ، اکثر قراء اسے لوح کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھتے ہیں، اور اس میں اشارہ ہے کہ شیاطین وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ان کی پہنچ سے محفوظ ہے، اور وہ لوح محفوظ بنفسی ہی محفوظ ہے کہ شیطان اس میں کمی و زیادتی کی قدرت رکھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ کے وصف سے نوازتے ہوئے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن مجید نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حفظ کے وصف سے نوازا، تو اللہ رب العزت نے اس کی جگہ کی بھی حفاظت فرمائی اور اسے زیادتی اور نقصان اور تبدیل و تحریف سے بھی محفوظ رکھا، اور اس کے معانی کو بھی اسی طرح محفوظ رکھا جس طرح کہ اس کے الفاظ کو محفوظ رکھا، اور ایسے لوگ پیدا فرمائے جو اس کے حروف میں زیادتی و نقصان اور معانی کو تحریف اور تغیر سے محفوظ رکھیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے التبیان فی اقسام القرآن صفحہ نمبر 62۔ نمبر 4، اور تفسیر کی بعض کتب میں جو یہ آیا ہے کہ لوح محفوظ اسرافیل کی پیشانی میں ہے یا پھر وہ سبز زبرجد سے پیدا کیا گیا ہے، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو کہ ثابت نہیں، اور یہ لوح محفوظ ایک غیب کی چیزوں میں سے ہے جو کہ ایسے شخص سے ہی قبول ہو سکتی ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہو۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 7002۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔